بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم ہے کہ آج ناچیز اس کتاب کے تیسرے درس کا آغاز نیت سے کرنے جا رہا ہے۔ پہلے چونکہ ہم نیت کے اوپر امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب اور آپ کی تصنیف لطیف بستان العارفین سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ انما الاعمال بالنیات سے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قال امامنا ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ، یدخل ھذا الحدیث فی 70 بابا من الفقہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام، چونکہ آپ مذہباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پہ ہیں، تو فرماتے ہیں ہمارے امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں یدخل ھذا الحدیث، کہ داخل ہے یہ حدیث فی 70 بابا من الفقہ، فقہ کے 70 ابواب میں، 70 چیپٹرز کے اندر یہ حدیث پاک شامل ہے۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں یدخل فی ھذا الحدیث ثلث العلم، کہ یہ حدیث پاک علم کا، کل علم کا تیسرا حصہ ہے۔ یعنی اگر کل علم کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے یا 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو امام نووی فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم کا تیسرا حصہ یہ حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اور پھر آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ یدخل فیہ ثلث العلم، فرمایا کہ اس حدیث پاک میں کل علم کا تیسرا حصہ شامل ہے، یعنی پورے کے پورے علم سے جو علم کا تیسرا حصہ ہے وہ اس حدیث پاک کے اندر شامل ہے۔ امام الحافظ ابو بکر البیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فی اول کتاب ہی، اپنی کتاب مختصر السنن کے اندر، معنی قول الشافعی رضی اللہ عنہ یدخل فیہ ثلث العلم ان کسب العبد انما یکون بقلبہ ولسانہ ونیاتہ۔ فرماتے ہیں امام حافظ ابو بکر بیہقی کہ بے شک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول مبارک کہ یہ حدیث پاک کل علم کا تیسرا حصہ ہے، فرمایا کہ اس میں بے شک بندے کا کسب اس کے 3 طریق ہیں۔ پہلا طریق بقلب ہی، بندہ اپنے دل سے کسی چیز کا کسب کرتا ہے، ولسان ہی، اپنی زبان سے، اپنے احوال سے، اپنے جوارے سے، اپنے اعضاء سے بندہ کسب کرتا ہے، اور تیسری چیز ونیات ہی، اپنی نیت سے بندہ کسی چیز کا کسب کرتا ہے۔ تو فرمایا
کہ بندے کا یہ کسب وہ قلب سے ہو، وہ جوارے سے ہو، وہ نیت سے ہو۔ تو گویا نیت کا وہ اہم مقام ہے کہ آدمی جب کسی عمل کا کسب کرتا ہے تو وہ نیت کے ذریعے سے کرتا ہے، اور نیت ہی کے ذریعے سے اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں وَالنِّیَّةُ أَحَدُ أَقْسَامِ کَسَبِهِ، کمائی کے، کسب کے، اعمال کے، کمانے کے اندر نیت ایک اہم مقام رکھتی ہے، اور آپ نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا فرمایا وَهِيَ أَرْجَحُهَا، نیت سب سے اہم مقام رکھتی ہے۔ نیت بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے، بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، جس کے نتیجے میں آدمی اپنے عمل کو کماتا ہے، اپنے عمل کو بجا لاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں لِأَنَّهَا تَكُونُ عِبَادَةً بِإِنْفِرَادِهَا، نیت جو ہے یہ ایک انفرادی مقام رکھتی ہے عبادت کے کمانے میں، عمل کے بجا لانے میں، بندگی کو بجا لانے میں۔ اور آپ فرماتے ہیں بخلاف القسمین الآخرین، پہلی دو قسموں کی بنسبت نیت کا ایک بلند درجہ ہے، نیت کا ایک اہم مقام ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا لِأَنَّ الْقَوْلَ وَالْعَمَلَ يَدْخَلُهُمَا الْفَسَادُ بِالرِّيَاءِ، کیوں کہ بندے کے قول کے اندر اور بندے کے عمل کے اندر ایک چیز کا فساد واقع ہو سکتا ہے، اور وہ ہے بالریا، ریا کے ذریعے اس کے اندر فساد پایا جا سکتا ہے، اس کے اندر ریا کا شیبہ پایا جا سکتا ہے، اس کے اندر دکھلاوا پایا جا سکتا ہے، ریاکاری پائی جا سکتی ہے۔ مگر آپ نے فرمایا ولا يدخل النیہ، نیت کے اندر ریاکاری نہیں پائی جاتی، نیت کے اندر ریاکاری کا فساد نہیں پایا جاتا۔ اس لیے قول سے اور عمل سے نیت ایک بلند مقام رکھتی ہے، ایک بلند درجہ رکھتی ہے اور فوقیت رکھتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَاسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ رضی اللہ عنہم، فرمایا اس چیز کو علماء مستحب جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ کس چیز کو؟ ان تستفتح، یہ کہ شروع کریں المصنفات بہذا الحدیث، اپنی تمام تر تصانیف کو، وہ کوئی بھی کتاب مرتب کریں، وہ کتاب حدیث پاک کی مرتب کریں، وہ کتاب تفسیر کی مرتب کریں، وہ کتاب فقہ کی مرتب کریں، وہ کتاب اعمال اور عبادات سے متعلق مرتب کریں، اخلاق سے متعلق مرتب کریں، آداب سے متعلق مرتب کریں، وہ کسی فن میں بھی کتاب کو مرتب کریں۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ علماء نے اس بات کو مستحب سمجھا ہے کہ اپنی کتاب کو اگر کسی روایت سے، کسی حدیث سے، کسی چیز سے شروع کریں تو وہ انما الاعمال بالنیات سے اس کتاب کو شروع کریں۔ اور اس میں وہ دلیل دیتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اس حدیث پاک سے اپنی کتاب کو کیوں شروع کریں، جس میں نیت کا بطور خاص ذکر ہے۔ فرماتے ہیں ممن ابتدا بہی فی اول کتابہ الامام ابو عبداللہ البخاری رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو اگر کسی روایت سے اور کسی چیز سے شروع کیا ہے تو وہ انما الاعمال بالنیات سے امام بخاری نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے۔ اور پھر صحیح بخاری کا تعارف کرواتے ہوئے آپ فرماتے ہیں الذی هو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، کہ صحیح بخاری کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد
اگر صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ کتاب اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو فرمایا وہ صحیح بخاری شریف کا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں روینا عن الامام ابی سعید عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قال، فرمایا کہ ابی سعید عبد الرحمن بن مہدی وہ فرماتے ہیں لو صنفت کتابا بدأت فی اول کل باب منہ بہذا الحدیث، آپ نے فرمایا اگر میں کوئی کتاب تصنیف کرتا، اگر میں کوئی کتاب لکھتا تو اس کتاب کی ابتدا تو انما الاعمال بالنیات سے کرتا ہی۔ آپ فرماتے ہیں بدأت فی اول کل باب منہ بہذا الحدیث، میں اس کتاب کا ہر باب اور ہر چیپٹر اگر کسی حدیث سے اس کو شروع کرتا تو انما الاعمال بالنیات سے اس باب اور اس چیپٹر کو شروع کرتا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، امام ابی سعید عبد الرحمن بن مہدی یہ قول کر رہے ہیں کہ کتاب کو انما الاعمال بالنیات سے تو شروع کرنا ہی چاہیے، لیکن اگر میں کوئی کتاب تصنیف کرتا تو اس کتاب کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے کرتا ہی، مگر اس کا ہر باب اگر شروع کرتا تو انما الاعمال بالنیات سے شروع کرتا۔ گویا اعمال میں نیت کی وہ اہمیت اور وہ مقام اور وہ شرف اور وہ فضیلت ہے کہ اس ہر عمل کی ابتدا اگر کسی چیز سے کی جائے تو انما الاعمال بالنیات سے کی جائے۔ مزید فرماتے ہیں من ارادہ ان یصنف کتابا فلیبدأ بہذا الحدیث، جو شخص بھی کسی کتاب کی تصنیف کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس حدیث پاک سے اپنی کتاب کو شروع کرے اور اپنی کتاب کی ابتدا کرے۔ مزید فرماتے ہیں روینا عن الامام ابی سلیمان احمد بن محمد بن ابراہیم الخطابی رحمہ اللہ تعالی فیما قرأتہ فی اول کتابہ، فرماتے ہیں ان کی کتاب کی ابتدا میں، اور ان کی کتاب کا نام ہے الاعلاء، اور یہ کتاب عرض کر دوں یہ کتاب بخاری شریف کی شرح میں لکھی گئی۔ فرماتے ہیں کان المتقدمون من شیوخنا، ہمارے شیوخ جو متقدمین میں سے تھے ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ فرمایا یستحبون تقدیم حدیث، وہ مستحب سمجھتے تھے اس حدیث پاک کو مقدم کرنا الاعمال بالنیہ، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس حدیث سے اس کتاب کو شروع کرتے۔ امام کل شیء، ہر چیز سے پہلے، ہر روایت سے پہلے، ہر عبارت سے پہلے، ہر جملہ سے پہلے، ہر کلام سے پہلے اگر وہ کسی چیز سے ابتدا کرتے اور ابتدا کو چاہتے تو فرمایا الاعمال بالنیات، اس حدیث پاک سے ابتدا کرتے۔ اور پھر فرماتے ہیں ینشأ ویبتدع من امور الدین، اسی سے ابتدا کرتے اور اسی کو چاہتے کہ امور دین میں، دین کے معاملات میں، دین کے احکام میں، دین کے مسائل میں اگر کتاب کو کسی چیز سے شروع کیا جائے تو اس حدیث پاک سے شروع کیا جائے الاعمال بالنیات۔ پھر فرماتے ہیں لعموم الحاجت الیہ فی جمیع انواعہا، کہ تمام کی تمام انواع میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے بندے کو، عامل کو، عابد کو، زاہد کو، متقی کو، پرہیزگار کو، تقوی اختیار کرنے والے کو، اعمال بجا لانے والے کو، تو فرمایا اس کو نیت کا احتیاج ہوتی ہے، اس میں نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَبَلَغَنَا عَنْ جَمَاعَاتٍ مِّنَ السَّلَفِ، سلف صالحین کی ایک جماعت سے
جو چیز ہمیں پہنچی ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ فرمایا اشیاء کثیرتن من نحو ھذا من الاہتمام بھذا الحدیث۔ فرماتے ہیں وہ اپنے تمام امور کے اندر، اپنی اشیاء کثیرہ کے اندر بہت زیادہ اشیاء، بہت زیادہ امور، بہت زیادہ چیزیں، بہت زیادہ عبادات اور اعمال کے اندر اگر کسی چیز کا اہتمام کرتے تو اس حدیث پاک کا اہتمام کرتے، انما الاعمال بالنیات۔ گویا نیت وہ اہم مقام رکھتی ہے، نیت عبادت کے اندر وہ اہم درجہ رکھتی ہے کہ اگر آدمی کی نیت درست ہے تو اس کے نتائج اور اس کے ثمرات درست ہیں، اگر آدمی کی نیت درست نہیں تو اس کے ثمرات اور اس کے اثرات اس قدر مرتب نہیں ہوتے جس قدر مرتب ہونے چاہیے۔ صوفیاء کرام کے اندر، عرفاء کے اندر، اہل بصیرت کے اندر ایک نمایاں مقام ہے۔ سلطان العارفین، برہان الواصلین، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے آداب کے اوپر، اخلاق کے اوپر 140 کے قریب کتب مرتب فرمائیں، اور ایک آپ کی عارفانہ کلام جو پنجابی کے اندر موجود ہے، اس کے اندر آپ نے 1000 باتوں کی ایک بات کی ہے۔ فرمایا آداب کو بندہ کیوں اختیار کرتا ہے، اخلاق کو بندہ کیوں اختیار کرتا ہے، اعمال کو بندہ کیوں اختیار کرتا ہے، عبادات کو بندہ کیوں اختیار کرتا ہے، ریاضات کو بندہ کیوں اختیار کرتا ہے، تسبیح و تحلیلات کو بندہ کیوں بجا لاتا ہے، اوراد و وظائف کو بندہ کیوں بجا لاتا ہے؟ فقط اس ذات کے تقرب کے لیے، اس کے وصل کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے تقرب کے لیے۔ اور آپ نے اس کے تقرب اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنے ابیات کے ایک مصرع میں کام کو مکمل کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں رب انہانو ملدا حضرت باہو نیتاں جنہ دیاں اچھیاں ہو۔ گویا رب کا وصل اور اس کا قرب اور بندے کے وجود میں اخلاق اور آداب تب آتے ہیں جب بندے کی نیت درست ہوتی ہے۔ تو جس بندے کی نیت درست ہے اس کا عمل درست ہے، جس کا عمل درست ہے اس کا ثمر اسے کما حق ہو نصیب ہوتا ہے۔ تو ثمرات کے حصول کے لیے نیت کا درست ہونا، نیت کا پاکیزہ ہونا، نیت کا خالص ہونا اور نیت کا خلوص پایا جانا، یہ از حد ضروری ہے اور اہم پہلو ہے۔ بہت شکریہ۔